دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ آج جواہر لال نہرو کے یوم پیدائش پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہیں چاچا نہرو کے طور پہ جانا جاتا ہے اور چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے، جسے یوم اطفال بھی کہا جاتا ہے۔ جواہر لال نہرو ملک کے پہلے وزیر اعظم پر دستاویزی فلم بنانے کا کانگریس نے اعلان کیا ہے، جو ششی تھرور کی کتاب نہرو دی انوینشن آف انڈیا پر مبنی ڈاکیومنٹری ہے۔ مودی کے خلاف ذکیہ کی عرضی سماعت کے لیے منظور، روزنامہ اردو ٹائمز کی لیڈ خبر، جبکہ ممبئی اردو نیوز اور انقلاب نے بھی اس خبر کو نمایاں طور پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ صحافت اور ہم آپ نے بھی اسے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ صلح صفائی کا کوئی مطلب نہیں، شری روی شنکر سے ملاقات کرنے والے مسلم وفد کے معاملے پر اقبال انصاری کا تبصرہ۔ جمعیت العلماء کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی نے ایک بار پھر مولانا اجمل کو وارننگ دی کہ وہ آسام تک ہی محدود رہیں اور قومی سیاست میں آنے سے گریز کریں۔ روہنگا مسلمانوں کی نسل کشی پر خاموشی، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی سے اعزاز واپس لیا۔ ینگنون سے موصولہ خبر کے مطابق انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے میانمار کے خاتون لیڈر آنگ سان سوچی سے ان کا انسانی حقوق کا ایوارڈ واپس لے لیا ہے۔ بی جے پی اور شیوسینا کے دور اقتدار میں سرمایہ کاری میں بے تحاشا کمی، اشوک چوہان کا الزام۔ اس خبر کو روزنامہ اردو ٹائمز اور انقلاب نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ مہاراشٹر کی قیمت پر گجرات کو فائدہ، کانگریس کا الزام۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا صحافی گرفتار۔ ممبئی میں 17 نومبر کے بعد ٹھنڈی کا اثر دکھائی دے گا۔ خلیج بنگال میں گاجا نامی طوفان کے سبب گرم ہوائیں۔ خاتون ٹی سی نے 8 گھنٹے میں 1,90,000 جرمانہ وصول کیا۔ 9 نومبر کو مال گاڑی میں آگ لگنے سے مسافر بغیر ٹکٹ سفر کر رہے تھے۔ سہراب الدین اور کوثر بی فرضی انکاؤنٹر کیس۔ تلسی پرجاپتی کی والدہ نے گواہی کے لیے مزید مہلت طلب کی۔ عدالت نے سنوائی 17 نومبر تک ملتوی کر دی۔ خلافت کمیٹی کے زیر اہتمام جلوس عید میلاد النبی کی تیاری زور و شوروں پر۔ رئیس شیخ کی قیادت میں ڈی ایم سی شرد کالے سے ملاقات، سرفراز آرزو بھی موجود تھے۔ جھوٹ بار بار کسی کو اقتدار نہیں دلاتا، ممبئی اردو نیوز نے اس سلسلے میں اداریہ تحریر کیا ہے۔ بھارت میں ہندوتو وادی تحریکوں کے خلاف لکھا گیا یہ اداریہ کہتا ہے کہ جھوٹ بار بار کسی کو اقتدار نہیں دلاتا ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر خانقاہ حضرت سید زین العابدین شیرازی میں 21 نومبر کو خلد آباد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیران مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے یہ ضمیر فروش نمائندے کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے، جس میں بابری مسجد اور رام مندر کے تنازع کو پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح ضمیر فروش اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہاں وہاں میٹنگیں کر رہے ہیں۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری نے گوشت پر پابندی زیر غور کیوں بتایا ہے کہ جب سے فیض آباد کا نام ایودھیا کیا گیا ہے تب سے سادھو سنتوں نے اس طرح کا مطالبہ شروع کر دیا ہے، جبکہ متھرا میں اس طرح کی پابندی پہلے سے عائد کی جا چکی ہے۔ ایک رام مندر کے لیے 1000 باتیں، 1000 رائے اور بے شمار دھمکیاں کے عنوان سے بھی ایک کالم پیش کیا گیا ہے۔ نوٹ بندی اور رافیل پر سی اے جی رپورٹ حکومت کیوں نہیں پیش کر رہی ہے؟ سابق افسران کا کھلا خط۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے ذاتی صفحے پر ملک کی اقتصادی صورتحال بہت خراب ہے کہ خصوصی مضمون کمل مرارکا نے
تحریر کیا ہے، جس میں کہا کہ وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور CBI ڈائریکٹر کی مدت کار فکس ہوتی ہے۔ آلوک ورما دہلی کے پولیس کمشنر تھے، انہیں 2 سال قبل CBI ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ ایک راکیش استھانا ہیں گجرات کیڈر کے، جنہوں نے گودرا کیس کی انکوائری کر کے امت شاہ اور نریندر مودی کے گلے سے پھندا ہٹوایا اور کہا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، بڑا احسان ہے ان کا شاہ اور مودی پر، انہیں مودی جی نے CBI میں نمبر 2 کے عہدے پر مقرر کر دیا۔ اسی وقت آلوک ورما نے شکایت کی تھی کہ ان کے خلاف انکوائری پینڈنگ ہے، FIR پینڈنگ ہے، انہیں CBI میں مقرر نہیں کیا جائے۔ CBI میں نمبر 1 آلوک ورما، نمبر 2 راکیش استھانا، نمبر 3 ارون کمار شرما تھے۔ چرچا یہ ہے کہ امت شاہ جتنے لوگوں کو دھمکی دیتے تھے وہ ارون شرما کے ذریعے دیتے تھے۔ دوستو، یہ تھے آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔